یوں فرمایا ہو کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی۔ ہر شخص غلطی کر سکتا ہے، ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، اگر نہیں غلطی کر سکتے تو محمد رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ حضرات، وہ ہستی عظیم جس کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں یوں ہوا ہو کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور حضرت حسان نے اپنی محبت کا اظہار یوں فرمایا، کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات، وہ ہستی عظیم جس کے بارے میں رب العالمین نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جہاں میرا ذکر آئے گا وہاں آپ کا بھی ذکر آئے گا۔ جس اذان میں میرا نام لیا جائے گا اس اذان میں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ جس نماز میں میرا ذکر آئے گا اس نماز میں آپ کا ذکر بھی آئے گا۔ جس دعا میں میرا ذکر ہوگا اے میرے پیغمبر اس دعا میں آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ حضرات، اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر جس اذان اندر تمہارا نام نہیں وہ اذان نہیں، جس نماز میں تیرا نام نہیں لیا جائے گا اس نماز کو قبول نہیں کروں گا۔ جس دعا میں تیرا ذکر نہیں اس دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اور حضرت حسان یاد آئے، ہائے حسان تو جہاں لیٹا اللہ تیری قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ فرمایا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ وَزَمَّ الْإِلَهُ اسْمُ الَّذِي لَا اسْمِهِ وَإِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ حضرات، وہ ہستی عظیم جس کی تعریف میں دشمن بھی رطب اللسان ہوں ان کے اخلاق و کردار کے تذکرے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ لا يمکن الثناء کما قال حقہ بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر۔ حضرات، دنیا جہالت کے سمندر میں غرق تھی، راتوں پر کفر کی طریقیوں کے پہرے تھے، معمولی بات پر تلواروں کو خون کا نذرانہ پیش کیا جاتا اور انسانیت لا قانونیت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کی آہیں آسمان کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک جا پہنچی۔ آفتاب ہدایت نمودار ہوا، اس کی شعاعیں خاک پر پڑی تو وہ کندن بن گئی، پتھر پر پڑی تو وہ لال بدخشاں بن گیا، ذرہ مہتاب بن گیا۔ حضرات، آفتاب رسالت کی کرن ابو بکر پر پڑی تو اس کو صدیق اکبر بنا گئی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، صاحب دادا حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب، قاری اسماعیل عتیق صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آفتاب رسالت کی کرن ابن خطاب پر پڑی تو فاروق اعظم بن گئے۔
ابن عفان پر پڑی تو عثمان ذوالنورین بن گئے. حضرات آفتاب رسالت کی کرن علی ابن ابی طالب پر پڑی تو حیدر کرار اور خیبر شکن بن گئے. جاہل آپ کی صحبت میں آیا تو عالم بن گیا. ابو ہریرہ آپ کی صحبت میں آئے تو محدث زمان بن گئے. حضرات آفتاب رسالت کی کرن عبداللہ ابن عباس پر پڑی تو مفسر قرآن بن گئے. امیر معاویہ پر پڑی تو کاتب وحی بن گئے. بلال پر پڑی تو مؤذن مصطفیٰ بن گئے. جاہل آپ کی صحبت میں آیا تو عالم بن گیا. رہزن رہبر بن گئے. 70 بچیوں کا قاتل آپ کی صحبت میں آیا تو اللہ کی جنت کا حقدار بن گیا. حضرات آج انسانیت پھر داغ داغ ہے. امن و سکون خاکستر ہو چکا. آج جہالت للکار رہی ہے, باطل فنکار رہا ہے. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے. جہالت کی بات تو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم UN کے پلیٹ فارم پہ قرآن حکیم کی آیات کو غلط تلاوت کر رہا. اس سے بڑی بدقسمتی کی اور کیا بات ہے؟ پوری قوم سیلاب کی مصیبت و آفت میں گری ہوئی اور یہ بغیرت حکمران ایک دوسرے سے گٹھن گٹھا نظر آ رہے. کلمہ طیبہ کے نام پر معاذ وجود میں آنے والے اس ملک میں کبھی ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی. کبھی اس ملک میں ریاست مدینہ کا جھوٹا نعرہ لگا کر عوام کے جذبات سے کھیلا گیا. کبھی اس ملک میں آزادی مارچ کے نام پر لبرلزم اور فحاشی کو فروغ دیا گیا اور آزادی مارچ کے نام پر عورتوں کے تحفظ کی, عورتوں کی آزادی کی بات کی گئی. اور آج اسی کی آڑ میں ایک ٹرانسجنڈر بل, ناپاک اور فحاشی سے بھرا ہوا بل اس ملک پاکستان میں پیش کیا جا چکا. حضرات آج میں اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ جب تک اس ملک پاکستان میں اہل حدیث کا ایک بھی فرزند زندہ ہے, جب تک علامہ یزدانی کے روحانی اور جسمانی فرزند زندہ ہے, رب کعبہ کی قسم جب تک میری یوتھ فورس کا ایک بھی شہید زندہ ہے, تب تک ایسے ناپاک عزائم کو, ایسے فحاشی سے بھرے ہوئے بل پیش کرنے والے کو کعبہ کے رب کی قسم دیوار سے دے ماریں گے اور ان کا راستہ روکتے رہیں گے, ان کو ٹوکتے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. علامہ انعام الرحمان صاحب یزدانی شیر
نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اہل حدیثوں اٹھو، آؤ اپنے کردار و عمل کو سیرت مصطفیٰ کی شمع سے روشن کرو، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور میرے اکابرین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن آقا کی حدیث پہ آنچ کو نہ آنے دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے طلاق المکرہ لیس بجائز جیسے سچے عقیدے پر ناقابل برداشت اذیتوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں بازو خشک ہو کر کندھوں سے لٹک گئے۔ حضرات، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے القرآن لیس بمخلوق جیسے سچے عقیدے پر ناقابل برداشت اذیتوں کو برداشت کیا، اپنے جسم پر کوڑے برداشت کر لیے، لیکن حکمران کے آگے جھکنا گوارا نہ کیا۔ آج اسی لشکر کے بے باک اور نڈر سپاہی حضرت بابا یزدانی شہید نے بھیا انعام الرحمن کو قربان کر دیا، اپنے جسم پر خنجروں کو برداشت کر لیا، آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جسم پر بموں کے دھماکے برداشت کر لیے، لیکن کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ اور حضرت علامہ شہید نے صعوبتوں کو برداشت کیا، اور 23 مارچ 1987 کو قلعہ لکشمن سنگھ میں جام شہادت کو نوش کر لیا۔ آج میں کہتا ہوں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر الجامع۔ آج انہی کا فرزند، انہی کا بیٹا اس بات کا برملا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جب تک منہ میں زبان رہے گی، جب تک منہ میں زبان رہے گی، تب تک ایسے عناصر کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ بولو کرو گے؟ شہید اسلام علامہ احسان علی دہی، شہید اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی، جان نشین علامہ حبیب الرحمان یزدانی، جان نشین علامہ حبیب الرحمان یزدانی۔ آج ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ کتاب و سنت کا جھنڈا بلند کرتے رہیں گے۔ بولو کرو گے؟ ساتھ دو گے؟ کٹنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اور ہوں گے جو چھین لیتے ہیں گلوں کا شباب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔